بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک صحابیہ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا، اس کا جواب بتائیں گے، اور سوال تھا جنت میں ہم بستری کیسی ہوگی۔ جواب کے لیے پوری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی، تو پھر عورتوں کو اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کون ملے گا؟ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حوریں کیسی ہوں گی؟ ان سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو حوریں تو عورتوں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونا اور چاندی کی اینٹوں کو مشک کے گاڑے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا، حور اس کا استقبال کرے گی تو جس انگلی سے چاہے حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا اقبال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے۔ جنتی آدمی جنت میں ایسا بستر پر بیٹھا ہوگا کہ اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور اسی جنتی سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی کہ اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی ایک حور سے دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنا ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو وہ زمین والے اس کے حسن سے اپنے آپ ہی فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کرے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی، تو پھر جو عورتیں جنتی ہیں ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورتیں اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ پاک اس عورت کو تمام حوروں سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کواری فوت ہو جاتی ہے، اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے نکاح کرے۔ اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تاہم اس کے بعد وہ دوسرے سے نکاح کر لیتی ہے، ان میں سے جنت میں اس عورت کے ساتھ کون سا شوہر ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی۔
یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حور بہتر ہے یا دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا اور اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں پیئیں گے تو اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس پر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے، سینے کی طرف سے، کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اس سے ہر بار گواری ہی پائے گا، لیکن اگر اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، کوئی رطوبت، کوئی خون کا اخراج نہ ہوگا، مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو زین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دیں گے، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پیدائش اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا، اس کے بعد 33 سالہ جو ان کا ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ لڑکا اور لڑکی اور جتنی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جنتی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ جنت میں بچے چھوٹے نہ ہوں گے اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر علم ہے، ہم صرف اسے حدیث کی روشنی میں بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ٹائپ کر دیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔